مال کا کثیر ہونا یا مال کا قلیل ہونا اس کا اللہ کے فضل سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی اس کا برکت سے کوئی تعلق ہے، بلکہ مال کا قلیل ہونا بھی فتنہ ہے اور آزمائش ہے، اور مال کا کثیر ہونا بھی فتنہ اور آزمائش ہے۔ انسانوں کو اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ میری معرفت، میری عبودیت حاصل کرے، میرے عبد بن جائے۔ تو یہ عبد کامل بننے کا جو منزل ہے، یہ جو ولایت حاصل کرنے کا جو مرحلہ ہے، یہ وہ مرحلہ ہے جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ کہ ہم میں سے اگر کوئی شخص زیادہ پیسے یا زیادہ مال و دولت والا پیدا نہیں ہوا، غریب پیدا ہوا ہے، امیر پیدا ہوا ہے، یہ اس کا قصور نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی امیر یا غریب مر گیا تو بھی اس کا قصور نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا رزق فکس کر رکھا تھا۔ لیکن اگر کوئی شخص پیدا ہوا اور وہ ولی نہیں تھا، یہ تو اس کا قصور نہیں ہے نا۔ اگر ہم دنیا سے جا رہے ہیں اور ہم ولی نہیں ہیں تو یہ سراسر ہمارا قصور ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے دنیا میں بھیجا تھا، اور ہم نے وہ مقصد پورا نہیں کیا اپنے پیدا ہونے کا، تو ہم ناکام جا رہے ہیں دنیا سے۔ بشارت حاصل کرنی ہے، اور بشارت کیسے ملتی ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو کہتے رہے اللہ 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 ثم استقاموا، پھر انہیں استقامت مل گئی ہے۔ جو اللہ اللہ کرنا ہے، اس زندگی کو گزارنے کا اصل چلن ہے، کیسے اس کو گزارا جائے، اللہ اللہ کی جائے اور پھر اس پر استقامت پائی جائے، جسے ذکر کل کہتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تو تم خوف کھاؤ نہ تم غم کرو، وابشروا بالجنہ، اور تمہیں بشارت ہو جنت کی۔ یہ جو بشارت ہے نا، فرشتے لے کر دنیا میں نازل ہوتے ہیں، یہ ہے بشارت وبشر الصابرین، اور یہی بشارت ہم نے حاصل کرنی ہے۔